اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، میں محمد عابد لیکچرر چناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، ہم حصہ معروضی سال دوم رموز اوقاف آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارات، نشانات، علامات کے ہیں، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہراؤ، وقفہ، رکنا۔ رموز اوقاف کے معنی علامت کے ذریعے رکنا، اشاروں پر ٹھہرنا ہے۔ اصطلاح میں رموز اوقاف سے مراد تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے اور وہ 5 کالم پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے علامت کا نام، پھر ہے مترادف نام، پھر علامت کی پہچان، تعریف اور فقروں میں استعمال۔ علامت کا نام ہے قوسین اور مترادف نام ہے اس کا خطوط وحدانی۔ علامت کی پہچان وہ بریکٹ آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے، یہ علامت کی پہچان ہے۔ اس علامت کی تعریف ہے تحریر میں جملہ مترجمہ کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جملہ مترجمہ سے مراد ایسا جملہ جو وضاحت یا طنز کے لیے بولا یا لکھا جاتا ہے اور جس کے ہونے یا نہ ہونے سے تحریر و تقریر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عزیز طلباء، اب اس علامت کا فقروں میں استعمال۔ قائد اعظم بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا ان پر رحمت کرے، پاکستان کے بانی تھے۔ اگر یہ نہ بھی لکھا جاتا تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ جو بریکٹ کے اندر درج ہے، خدا ان پر رحمت کرے، یہ جملہ مترجمہ ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دوسری مثال ہے، ابا جان بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، مرحوم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر یہ بریکٹ کے اندر لفظ لکھا ہوا نہ بھی ہوتا تو فقرہ مکمل تھا، لیکن وضاحت کے لیے یا وہ جملہ مترجمہ جو لکھا ہوا ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ علی کا بھائی بریکٹ کے اندر درج ہے، بلال جماعت میں اول آیا۔ اگر صرف بھائی ہی لکھا گیا تھا تو وہ درست تھا، لیکن بریکٹ کے اندر اس کا نام لکھا گیا ہے باقاعدہ، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تو یہ علامت کو اس انداز سے فقروں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ طلباء، اب آپ کے سامنے سالانہ امتحان میں رموز اوقاف قوسین میں سے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات کس انداز سے آئیں گے، یہ حصہ 5 نمبر پر مشتمل ہے۔ 5 سوالات دیے گئے ہیں، ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات ہیں اور 7 درست جواب بھی دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بریکٹ بنا دی گئی ہے کہ کس کی علامت ہے؟ 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ بے جواب درست ہے، قوسین کی علامت ہے۔ دوسرا سوال ہے، قوسین کا دوسرا نام کیا ہے؟ 4 جوابات دیے گئے ہیں، جبکہ آخری جواب خطوط وحدانی درست جواب ہے۔ نمبر 3 ہے، قوسین کی علامت کون سی ہے؟ 4 علامات دی گئی ہیں جن میں سے ایک درست جواب ہے۔ الف جو ہے وہ علامت قوسین کی ہے، درست جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، جملہ مترجمہ کے شروع اور آخر میں کون سی علامت آئے گی؟ 4 درست جوابات دیے گئے ہیں، بے جواب درست ہے، قوسین کی علامت آئے گی۔ 5واں سوال ہے، آپ کا بیٹا خالی جگہ عمیر خالی جگہ بہت لائق ہے۔ اب یہاں عمیر سے پہلے اور عمیر کے بعد کون سی علامت آئے گی؟ 4 جوابات دیے گئے ہیں، دال جواب درست ہے کہ قوسین کی علامت آئے گی۔ عزیز طلباء، یہ ہم آپ کو رموز اوقاف میں واوینس
ہم آپ کو کوسین سمجھا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔